الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں یہودیوں کے اس شبہ کا جواب دیا کہ وہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا کعبہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے کعبہ مشرفہ کی کچھ عظمتیں اور شانیں بیان فرمائیں اور بالدلائل یہ واضح کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ہی تعلق ہے کعبہ کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام نے ہی تعمیر کیا اسے، یعنی تعمیر ثانی جو ہوئی، جتنی بھی تعمیر تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے انجام پائی۔ سب سے پہلی بات کعبے کی فضیلت جو بیان کی رب تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، بس سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا یہ اس کی سب سے پہلی فضیلت ہے۔ اور دوسری فضیلت رب تعالیٰ نے فرمایا مبارکہ، وہ برکت والا ہے۔ کیا ہے؟ برکت والا گھر ہے۔ بہدی للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ یہ تیسری شان بیان ہوئی۔ چوتھی فیہ آیات بینات، اس میں کھلی نشانی ہیں۔ پانچویں مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے اس میں جی۔ اور چھٹی ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی یہاں آ گیا امن میں آ گیا۔ ساتویں وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے لوگوں پر واجب ہے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جی۔ یہ 7 فضیلتیں۔ 8ویں فضیلت ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اس کا انکاری جو ہے، اس کے حج کا انکاری وہ کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے 8 عظمتیں اور شانیں بیان کی کعبہ مشرفہ کی جی۔ یعنی جواب دینا تو مقصد تھا انہیں یہودیوں کو، کہ یہودیوں نے کہا کہ اس کا تعلق، کعبے کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام یہاں نہیں آئے، تو ان کا جواب تو دیا ہے صرف اس بات میں کہ مقام ابراہیم، کہ مقام ابراہیم ہے یہاں۔ باقی چیزیں جو بیان کی ہیں اس میں کعبے کی عظمت بھی بیان فرما دی ہیں جی، لوگوں کے لیے کچھ احکامات بھی بیان فرما دیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی بندہ یہاں داخل ہو گیا ہے وہ امن میں آ گیا ہے۔ یہی سے پڑھنا تھا نا آج بھائی، جو بھی بندہ یہاں آ گیا ہے وہ امن میں آ گیا ہے، کیونکہ حرم کے اندر بندے تو بندے، وہاں پہ پرندوں کو بھی مارنا جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کوئی شکار بیٹھا تھا، ایسا پرندہ شکاری جسے پسند کرتے ہیں اس کا کھانا، تو کسی بندے نے اشارہ کر دیا کہ وہ دیکھو، کسی کو اشارہ کر دیا، وہ خود محرم تھا، احرام میں تھا، کسی کو اشارے سے بتا دیا وہ، تو اس پہ بھی، یعنی اس پہ بھی شریعت مبارکہ نے لاگو کیا ہے کہ یہ بھی صدقہ دے، دم دے، یہ بھی، یعنی کیونکہ کسی بھی فعل کی طرف رہنمائی کرنے والا جو ہے وہ بھی فاعل کی طرح ہوتا ہے۔ تو جیسے اس، اگر وہ بھی بندہ محرم تھا، اس نے شکار کر لیا ہے، جیسے اس پر لازم ہوگا اسی طرح اس پر بھی لازم ہوگا۔ تو یہاں تک کہ کوئی بندہ کتنا بڑے سے بڑا مجرم بھی وہاں داخل ہو جائے تو اسے وہاں سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ وہ جگہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے کوئی بندہ میرے والد صاحب کو قتل کر دے، شہید کر دے، پھر وہی بندہ کعبے میں داخل ہو جائے، حرم میں آ جائے، میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، وہاں اسے کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے، یعنی کہ اتنا اس کا طاقت، اتنی اس کی حرمت کہ بڑے سے بڑا مجرم بھی ہو رہا اسے کچھ نہیں کہنا ہے جی۔ بتائیں بھائی، بڑے سے بڑا مجرم اور رب تبارک و تعالیٰ بندوں کو اسے کچھ نہیں کہنے دیتا، بڑے سے بڑا گناہ گار ہو، بڑے سے بڑا مجرم ہو، گناہ کر کے وہاں چلا جائے رب تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے، رب کیوں کہے گا اسے کچھ؟ شرط یہ صدق کے دل کے ساتھ جائے
کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبہ مشرفہ جو ہے یہ جب بندہ مومن کی نگاہ پڑے نا احتساب کے ساتھ، نیکی کی نیت کے ساتھ، یہ نہ کہ وہاں حاجیوں کی جیب کاٹنے گیا ہو، ہوتے نا ایسے، ایسی مقدس جماعت ہر جگہ پائی جاتی ہے نامرادوں کی. تو فرمایا کہ کوئی بندہ خالص نیکی کی نیت کے ساتھ کعبہ مشرفہ پہ جیسے اس کی نگاہ پڑے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو ایسے صاف فرما دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا. سمجھ آیا نا مسئلہ؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں فضیلت رکھی ہے. کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرما لی نا مکہ مکرمہ سے حضور مدینہ تشریف لے آئے، تو ایک دن وہ لوگ جنہوں نے آقا علیہ السلام کو مجبور کیا تھا حرم مکی سے نکلنے پر، وہ لوگ وہیں کھڑے ہیں، یعنی کہ حرم کی سرحد پر جہاں حد ہے حرم کی وہیں کھڑے ہیں. تو ایک ہرنی جو ہے نا اس کے پیچھے بھیڑیا بھاگتا ہوا آیا، بھیڑیا پکڑنا چاہتا تھا ہرنی کو. جیسے پہنچا وہاں حرم کی حدود میں ہرنی داخل ہوئی، بھیڑیا باہر ہی رک گیا، بھیڑیا اندر نہیں آیا. وہ جو کھڑے تھے لوگ کافر مشرکین، انہوں نے کہا بڑی حیرانگی ہے یار، بھیڑیا بھی حرم کا احترام کرتا ہے، بھیڑیا بھی حرم کا احترام کرتا ہے. تو آگے سے بھیڑیا وہیں بول اٹھا، کہنے لگا یہ تو تم بے شرم لوگ ہو کہ تم نے امام الانبیاء کو یہاں نہیں رہنے دیا، مجھے تو بھئی حیا آتی ہے، رب کے حرم سے کیسے نکالوں، وہ بھی جانور کو، وہ بھی ہرنی کو کیسے نکالوں رب کے حرم سے، وہاں جا کے شکار کروں. یہ تم بدتمیز لوگ ہو، تم بے حیا ہو کہ تم نے امام الانبیاء علیہ السلام کو یہاں نہیں رہنے دیا. جی پھر سارے جناب پھیکے پڑ کے منہ لے کے لٹکائے کھڑے تھے وہاں پہ. اب بتائیں جی کتنی بڑی بات ہے یار، ایک بھیڑیا ہو کر خونخوار بھیڑیا ہے. آپ کو پتہ ہے بھیڑیا کہاں معافی دیتا ہے؟ یہ درندے جو ہوتے ہیں کہاں معافی دیتے ہیں؟ کسی کے پیچھے پڑ جائیں. لیکن قربان جائیں حرم کی شان پر کہ بھیڑیا جو ہے نا وہ نہ صرف یہ کہ حرم کا احترام کیا اس نے، بلکہ جاتے ہوئے ان کافروں کو ناموس رسالت کا مسئلہ بھی سمجھا گیا. انہوں نے کہا تمہیں حیا نہیں چاہیے، تم نے امام الانبیاء علیہ السلام کو حرم سے نکال دیا ہے. جی بتائیں بھائی، آج کافر جو ہیں وہ تو دین کے دشمن بنے ہی بنے، یہ کلمہ پڑھنے والے کیوں دشمن بن گئے ہیں بھائی؟ یہ دین کے دشمن کیوں بن گئے؟ یہ انہوں نے بل پاس کیا ابھی، یہ پرسوں والی بات ہے، پرسوں والے دن انہوں نے باقاعدہ جناب پوری اسمبلی میں کہا ہے. اور آپ کو حیرانگی ہوگی وہاں پہ جتنے مولوی بیٹھے تھے داڑھیوں والے، صرف تین بندوں نے مخالفت کی ہے اس بل کی، باقی سارے شامل ہیں، صرف 3 بندوں نے مخالفت کی. اور مزے کی بات یہ ہے جو 3 بندوں نے مخالفت کی ہے ان 3 کا مولویوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے. وہاں پہ جو مولوی بیٹھے ہیں وہ بھی بزرگ ہستی ہیں. وہاں جو موجود مولوی ہیں ان مولویوں میں سے کسی کا بھی نکاح بلاول بھٹو کے ساتھ کر دی جائے کسی مولوی کا، تو یعنی انہیں بھی اعتراض نہیں ہوگا. اندازہ لگائیں کتنے بڑے بے حیا ہو چکے ہیں، کتنے بڑے کمینے ہو چکے ہیں کہ اب اس طرح کی حرکتیں، نعوذ باللہ من ذالک، کلمہ پڑھنے والے. اب بتائیں یار اتنے سارے لاکھوں لاکھ لوگ بہ گئے ہیں، کتنے سارے بیچارے جو ہے نا وہ ان کی مائیں بہ گئی بچوں کی، ان کے ابے بہ گئے، ان کے رشتہ دار بہ گئے، پورے گھر بہ گئے، ان کے کئی بستیاں تباہ ہو گئی ہیں، وہاں پہ نام و نشان تک نہیں بچا، کچھ نہیں بچا، وہاں پہ ہر چیز بہ گئی، اتنا پانی آیا ہے. وہاں لوگ بہ رہے ہیں اور ان کو حقوق یاد آ رہے ہیں تو کن کے یاد آ رہے ہیں؟ لپاڑوں کے، بغیرتوں کے، ہم جنس پرستوں کے حقوق یاد آ رہے ہیں. جو مرد کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، عورت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے، ان کنجروں کے حقوق یاد آ رہے ہیں. بتائیں بھائی کتنا بڑا ظلم و ستم ہوا ہے ہمارے ساتھ. اور افسوس والی بات یہ ہے کہ مولوی بول تک نہیں رہے. کوئی بولا ہے؟ بتائیں بھائی، کسی نے کوئی احتجاج کا اعلان کیا ہو، کسی نے کوئی جلوس کا اعلان کیا ہو؟ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کہ یہودیوں کے یہودی جو تھے نا عام یہودی، وہ حرکتیں کرتے تھے غلط، ان کے مولوی پہلے 1-2 بار روکتے تھے، کوئی نہ کرو کمینے وہ گندا کام ہے. فرمایا کہ جب وہ نہ رکتے آقا علیہ السلام نے فرمایا بعد میں وہ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاتے، ان کے ساتھ کھاتے پھرتے. پھر مولوی اور وہ سارے ایک جیسے ہوتے. جیسے آج ہمارے ہاں کرکٹ پہ مولوی اور عوام ساری ایک ہو چکی ہے، یعنی میچ جو ہرے ہیں مولویوں کو بھی دکھ لگا ہوا ہے، مولوی بھی غم میں مبتلا ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ غم بڑھائے. میری تو ہر بار دعا ہوتی ہے اللہ کرے باقی کچھ بھی ہو جائے پاکستانی ہار جائیں،
میں سچی کہہ رہا ہوں، ان ذلیل کے بچوں نے پوری قوم کو بغیرت کر دیا ہے۔ میں کوئی معذرت نہیں کرتا، کسی کو شوق ہو میچ دیکھنے کا تو مرے پڑے، مجھے کسی کے ساتھ کوئی نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے حضور کے دین کے ساتھ۔ بتائیں کروڑوں روپیہ یہی کھلاڑی لیتے ہیں یار، بتائیں کس مد میں لیتے ہیں، کس لیے لیتے ہیں؟ حضرت جو ہیں ہارون رشید رحمہ اللہ، ان کے دور میں ایک بندہ آیا، وہ جی ٹیلنٹ ہے ان کے پاس، آج ٹیلنٹ کے رونر ہوتے ہیں، جہاں بھی دیکھو وہ جناب چھلانگ لگا لیتا ہے الٹی، کہتی یار کیا ٹیلنٹ ہے اس کے پاس۔ میں نے کہا لعنت تیرے ٹیلنٹ پہ، تیرے دماغ پہ بھی اتنا کمینہ ہے تو۔ ہارون رشید رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا جی، اس نے کوئی ہنر دکھانا چاہتا ہے، انہوں نے کہا دکھائے، ہم بھی دیکھیں۔ اس نے کیا کیا، سوئی جناب اس طرح وقفے کی جیسے بچہ بیٹھ رہا ہے، وہاں پہ ایک سوئی جناب اس طرح زمین میں ٹھونک دی، یہاں سے کھڑا ہو کے سوئی اس نے پھینکی اس طرح، وہ سوئی جو ہے نا اگلی سوئی کے سوراخ سے باہر نکل گئی اس طرح، انہوں نے پھر چھوڑی، دوسری سوئی، تیسری، چوتھی، کئی ساری سوئیاں اس طرح کر کے اس نے پھینکی، ساری سوئیاں اس کے نکے سے پرلی طرف نکل گئیں۔ سلطان حضرت ہارون رشید رحمہ اللہ نے کہا کہ اسے 1 دینار انعام دیا جائے اور اسے 10 جوتے مارے جائیں، 1 دینار انعام اور 10 جوتے مارے جائیں اسے۔ 1 دینار بھی مل گیا انعام میں اور 10 جوتے بھی پڑ گئے۔ اب لوگ ہکے بکے، اگر یہ مستحق تھا جوتوں کا تو انعام کیوں، پیسے کیوں؟ اگر یہ پیسوں کا مستحق تھا تو جوتے کیوں؟ نہیں سمجھ آیا؟ کسی کو بندہ فرودے کا پیالہ پلا کے بعد میں 2 چپیٹے مار دے، وہ کبھی اگر اتنا معزز صاحب فرودہ کھلایا تو پھر چپیٹے کیوں ماری ہیں؟ اتنا کمینہ تھا، چپیٹوں کا مستحق تھا تو فرودہ کیوں کھلایا آپ نے؟ تو لوگوں نے سوال کیا ہارون رشید رحمہ اللہ سے۔ اب دیکھیں پہلے لوگوں کے حکمرانوں کی کیسی سوچ ہوتی تھی، یہاں تو سارے لپاڑے ہو گئے نا، کسی کو کوئی شرم نہیں ہے۔ جس دن نعوذ باللہ من ذالک میچ ہو، نمازیں چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، نماز تک نہیں پڑھتے، چٹی داڑھی سفید داڑھی، نماز نہیں پڑھیں گے، کیا جی میچ لگا ہوا یار، بس آخری اوور چل رہا تھا، نماز اس لیے نہیں پڑھی ہم۔ کیا یار اتنا بھی بندہ کمینہ ہوتا ہے؟ تیرے لچھن ہیں ایسے، بلا بتا، یہ لڑکا بیٹھا نا کوئی بڑا سارا کھیلنے لگ جائے، یہ جو بیٹھا ہے ابھی کھیلنے لگ جائے، سارے کہیں گے بچہ تیری عمر ہے کھیلنے کی؟ میں نے کہا اچھا اس کی عمر نہیں ہے کھیلنے کی، سفید داڑھی والا میچ دیکھ رہا ہے اس کی عمر ہے اس طرح کرنے کی؟ مجھے انڈیا پاکستان کا میچ تو ہم نہیں کبھی چھوڑ سکتے، وہ تو ہم نے دیکھنا کیونکہ ہماری ان کے ساتھ لڑائی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں، کہتے جی یہ ہماری جنگ ہے۔ میں نے کہا کہ 70,000 عورتوں کو انہوں نے قتل کیا جو شمار میں ہیں جی، اور لاکھوں لاکھ لوگوں کو، 10 سے 12 لاکھ لوگوں کو قتل کیا تھا انہوں نے جب یہ بٹوارا ہوا تھا اس وقت۔ میں نے کہا اتنے لاکھوں لاکھ لوگوں کو قتل کیا انہوں نے، اور اتنی ساری ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان بہنوں کو انہوں نے اٹھا لیا، ہندو جو ہے زبردستی انہیں اپنے گھر رکھ کر ہندو بچے جنتے رہے۔ سکھوں نے ہماری بہنوں کو اٹھا کر کے ان کے ساتھ زبردستی نہ انہیں اپنے گھروں میں رکھا، قید کر کے۔ پاکستان بننے کے بعد کئی عورتوں کے وہاں سے خطوط آئے تھے کہ ہم ہندوؤں کے، سکھوں چوڑوں کے بچے جن رہی ہیں، خدا کے لیے آؤ ہمیں بچاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا بتایا بھی تیری بہن کے ساتھ کوئی بندہ منہ کالا کر جائے، اس کے ساتھ میچ کھیلے گا یا اس کے ساتھ 2 ہاتھ کرے گا تو؟ بتاؤ نا بھائی، قوم اتنی بھی بغیرت ہوتی ہے یار، بتائیں اتنا بھی بندہ ذلیل ہوتا ہے کہ جس مشرک نے، جس بدھو نے، جس کھتری نے تیری ماں بہن بیٹی کے ساتھ منہ کالا کیا ہو اور تو اس کے ساتھ کھڑا جناب میچ کھیل رہا ہے؟ بتائیں نا بھی، پوری عالم اسلام کے اندر کہیں بھی مسلمانوں نے کسی کافر قوم کے ساتھ کھیل کھیلا ہو؟ بتائیں بھی، کھیل جو کھیلا جاتا ہے راضی خوشی کے ساتھ کھیلا جاتا ہے نا، محلے میں 2 لڑکے لڑ پڑے، کبھی کھیلیں گے اکٹھے؟ کھیلیں گے کبھی اکٹھے؟ تو پھر یہ کیوں اکٹھے ہو گئے؟ یہ کھیلنے کے لیے جمع کیوں ہو گئے؟ عجیب کمینہ پن ہے یار، بتائیں عجیب بغیرت ہیں لوگ یہ۔ حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمہ اللہ، آپ سے سوال ہوا، یہ ذرا ہر بندہ کان کھول کے مسئلہ سنیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پاس کتاب موجود ہے، ہند کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں انہوں نے لکھی ہے۔ ان سے سوال ہوا کہ ایک لڑکا میچ کھیل رہا تھا، سنیں ذرا غور سے، ایک لڑکا میچ کھیل رہا تھا، دوسرا وہاں سے گزرا، میچ کھیلنے والے نے گزرنے والے کو کہا آؤ آپ بھی کھیلو، آؤ آپ بھی کھیلو۔ اس نے کہا اللہ تمہیں برکت دے اس کھیل میں، آپ کھیلو۔ اب یہ سوال پیش ہوا اس عالم کے پاس، یہ آپ فرمائیں کہ یہ کھیل کے لیے برکت کی دعا کرنا کیسا ہے؟ کھیل کے لیے برکت کی دعا کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کھیل حرام ہے، وہ والا کرکٹ میچ،
وہ کھیلنا بولو نا ذرا سارے، کرکٹ کھیلنا حرام ہے. کیوں حرام ہے بھائی؟ یہ کافروں کی ایجاد ہے، اور جتنے کھیلنے والے ہیں سارے شرابی، چرسی، بھنگی، دنیا جہان کے لچے لوگ ہیں، دنیا جہان کے لچے لوگ ہیں. یہ الگ بات ہے، کھیلتے کھیلتے جب ریٹائر ہونے کے قریب ہوتے ہیں تو پگڑی باندھ کے تبلیغی بن جاتے ہیں، مونچھیں صاف کی اور بزرگ بن گئے. یہ الگ بات ہے. اسے کہتے ہیں مذہبی ٹچ. کیا مذہبی ٹچ؟ یعنی پوری دیگ خنزیر کے گوشت کی ہے، پوچھل اس میں ہرنی کی ہے، یا دم اس میں بکری کی ہے، یہ مذہبی ٹچ ہو گیا. ایک دم جو ہے وہ کیا ہے؟ مذہبی ٹچ ہے. جیسے سیاسی جماعتیں ہیں، آگے سارے لپاڑے لوگ ہیں، پیچھے 4-5 پیر کھڑے ہیں، یہ مذہبی ٹچ ہے. پوری جناب وہ پروگرام ہوا ساری رات کا، اس میں گانے بجتے رہے ہیں جی، ڈی جے بجتا رہا، بدماشی ہوتی رہی، وہاں پہ کھڑے ہو کے علماء کی پگڑیاں اچھالی جاتی رہی. شروع میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے مذہبی ٹچ ہو گیا. ہے یا نہیں ایسا؟ یہ ابھی بھی جو بل پاس ہوا ہے، اس بل کی اسمبلی، ہر اسمبلی کے شروع میں پہلے تلاوت قرآن ہوتی ہے. بتائیں کیسا مذہبی ٹچ ہے؟ یہ وہی بھنگی تھے کسی علاقے کے چرسی نا، شرابی، انہوں نے بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے تو کہیں سے بکری چوری کی، تو اس کی کھال جو ہے گوشت کھا لیا. انہوں نے کہا یار گناہ بڑا ہو گیا. انہوں نے کھال مدرسے میں دے دیتے ہیں تاکہ گناہ معاف ہو جائے. صبح بتا ہی رہے تھے کسی کو، انہوں نے کہا جی رات کو ہم نے بکری چوری کی ہے، گوشت کھایا ہم نے، تو گناہ ہو گیا ہم سے. ہم نے کہا چلو یہ گناہ بھی معاف ہو، ہم نے وہ کھال مدرسے کو دے دی. بتائیں یہ مذہبی ٹچ کیسا دیا انہوں نے؟ بخشش بھی کیسی کروا رہے ہیں. مفتی صاحب رحمہ اللہ سے پوچھا گیا جی آپ فرمائیں. انہوں نے فرمایا یہ کھیل حرام ہے، اور حرام میں برکت کی دعا کرنے والا بندہ کافر ہے. حرام میں برکت کی دعا کرنے والا کافر ہے. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، کوئی بندہ زنا کرنے لگے پہلے بسم اللہ پڑھے تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. چوری کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنے لگے تو کیا ہو جائے گا؟ بسم اللہ کا مطلب یہ ہے مولا تیری مدد کے ساتھ میں یہ کر رہا ہوں، تیری مدد کے ساتھ. یعنی زنا کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ رب کی مدد مانگ کے، رب تعالیٰ کی مدد سے میں زنا کر رہا ہوں. چوری کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ رب تعالیٰ کی مدد سے. شراب پیتے ہوئے بسم اللہ پڑھنے والا بندہ کافر ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ حرام پی رہا ہے، رب تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے اور بسم اللہ پڑھ رہا ہے. آج افسوس تو یہ ہوا کہ مولوی بیٹھے ہوئے بڑے بڑے مدرسوں میں بڑی بڑی گدیوں پر بیٹھ کے مولوی وظیفے بتا رہے ہوتے ہیں میچ جیتنے کے. بتائیں رسول اللہ علیہ السلام نے میں 3 کھیلوں کے علاوہ مسلمان کے لیے کوئی کھیل حلال نہیں. اور وہ کھیل بھی کیسا ہے؟ 3 کھیلوں کے اندر جہاد کی تیاری. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گھوڑ دوڑ ہے جی، کیا گھوڑ دوڑ، نشانہ بازی، تیر اندازی، تیر پھینکتے ہیں. بتائیں گھوڑ دوڑو تو گھوڑے پہ چڑھ کے غازی جہاد کرے گا، تو اس کھیل کا نفع کسے ہوا؟ اسلام کو کہ نہیں؟ اچھا وہی غازی جو ہے وہ جناب بچہ جو ہے اگر تیر اندازی سیکھے گا تو بتائیں اس کا نفع کسے ہوگا؟ اسلام کو. آج تک یہ کھیلتے رہے، بتائیں نفع کس کو ہوا ہے؟ میچ اتنے جیتے ہیں کمینے، کبھی کشمیر کا 1 ایکڑ زمین بھی جیتی ہے انہوں نے، دنیا میں کوئی زمین جیتی ہو انہوں نے. مرتے پھرتے ہیں. یہ کھیل کے دیوانے بنے تو یہ شیطان خائن پہ مسلط ہوا ہے، ورنہ کبھی مسلط نہ ہوتا. مسلمان کے اندر اگر ایمان کی، اسلام کی، دین کی، شریعت کی، قرآن کی محبت ہوتی تو کبھی بھی یہ ذلیل لوگ ہم پہ مسلط نہ ہوتے. کیونکہ آج ہر بچے کو لگا دیا گیا جناب، ہر بچہ گیند بلہ پکڑ کے جناب گھوم رہا ہے. اتوار والے دن جو نماز نہیں نہ پڑھتے، صبح جناب میدان میں گئے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ سارے کے سارے. ہارون رشید رحمہ اللہ کو سوال کیا انہوں نے کہ کیا کیا آپ نے؟ اسے جناب اگر انعام کا مستحق تھا تو جوتے کیوں، جوتوں کا مستحق تھا تو انعام کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس نے محنت کی ہے اس لیے اس کو 1 دینار دیا میں نے انعام. اور فرمایا کہ جوتے کیوں مارے ہیں 10؟ میں جوتے اس لیے مارے ہیں اس بے شرم نے جو ادھر سارا زور لگایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عقل، فہم اور ذہانت دی تھی، اس نے رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے ادھر صرف کیوں نہیں کی؟ آج بچے کو پکڑ کے دھکا دے کے کہتے ہیں مولوی صاحب اسی طرح دیکھیں بڑا ٹیلنٹڈ ہے. کیا ٹیلنٹ ہے ابھی ہیں؟ وہ جناب ایک سانس میں ٹپال فیملی مکسچر جو ایک کیا نام ہے پتی ہوتی ہے، کہتے ہیں اس کا نام 100 بار لے لیتا ہے ایک سانس میں. میں نے کہا اسے 1 جوتا پڑھنا چاہیے، تجھے 101 پڑھنا چاہیے.
اتنی حیا نہیں ہے یار ہمارے نعوذ باللہ من ذالک لوگوں میں کہ جناب اپنے بچوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد دی ہے نا، اپنے آپ کو بھی اسلام کے لیے صرف کرنے کا حکم ہے، اپنے بچوں کو بھی اسلام کے لیے صرف کرنے کا حکم ہے، اپنے بچوں کو بھی اسلام کی طرف لگائیں، آپ کے بچے جو ہیں وہ بھی اسلام کے کام آئیں۔ یار اللہ تبارک و تعالی نے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اجازت مانگتے ہیں، حضور اجازت دیں میں ذرا مونچھیں بڑی رکھ لوں۔ میں کیوں بڑی رکھے گا؟ انہوں نے کہا لِأُحِيبَ بِهِ الْكُفَّارِ، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں تاکہ مونچھیں بڑی ہوں تو میں اس کے ساتھ کافروں کو ڈراؤں۔ کیا کروں؟ کافروں کو ڈراؤں۔ یہاں بڑی مونچھیں رکھ کے بغیرت کے بچے ٹریکٹر کھینچ رہے ہیں اور قوم ساری دیوانی، یار اتنی لمبی مونچھیں، 5 گز لمبی مونچھیں ہیں، اور کیا کر رہا ہے؟ ٹریکٹر کھینچ رہا ہے۔ میں نے کہا ذلیل انسان، ٹریکٹر کھینچ رہا ہے تو مونچھوں کے ساتھ؟ ٹریکٹر تو ویسے چل پڑتی ہے، تو مونچھوں کے ساتھ کھینچ، ایسے کتا بن رہا ہے مفت میں۔ کیونکہ ہمارے ہاں اسلام کی قدر نہیں رہی۔ اسلام کی قدر ہوتی، ایمان کی قدر ہوتی تو ہم اپنے آپ کو ادھر لگاتے نا، اسلام کے غلبے کے لیے اپنے آپ کو مصروف کرتے۔ آج نعوذ باللہ ایسے کمینے ہیں، ہر بندے کو یہ تو اعتراض ہوگا یار مسجد کا اسپیکر چلتا ہے تو مولوی سر کھا جاتے ہیں، مسجد کا اسپیکر چلتا ہے تو لوگ خراب ہو جاتے ہیں، ہر گلی کے اندر جناب بچے لڑکے کھیل رہے ہوتے ہیں، شریف عورتیں بیچاری گزر رہی ہوتی ہیں ان کو گیند لگتی ہے، نہیں حیا کرتے، کس کو لگ رہی ہے، بلہ ٹھوک دیتے ہیں اور کسی کو گیند مار دیتے ہیں، کسی کو کچھ کر دیتے ہیں۔ اتنے لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں گلی سے گزرنے والے، اور اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، نہ کبھی بنے گا، دیکھنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جتنے بھی لوگ اس طرح دین کی راہ میں رکاوٹ ہے نا، وہ چاہے جس طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو ذلیل کرے، ہو بھی رہے ہیں، آگے بھی ہوں گے انشاءاللہ، دیکھنا۔ دل سے دعا نکلتی ہے، ایمانداری والی بات ہے۔ کل مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا، اس نے کہا کہ مالدیپ کوئی کافر ہیں، ان کی ٹیم ہے عورتوں کی اور ایک پاکستانی ٹیم ہے عورتوں کی، وہ دونوں کھیل رہی تھی۔ پاکستانی ٹیم کی جو عورت لڑکیاں تھیں انہوں نے جناب کچھے پہنے ہوئے تھے، مسلمان کی بہن بیٹی کچھا پہن کے لڑ رہی ہے، وہ کافر کی جو لڑکی تھی وہ ساری کی ساری ڈھکی ہوئی تھی۔ بتائیں، اندازہ لگائیں، یعنی کافر کی لڑکی، کافر عورت جو ہے پوری کی پوری ڈھکی ہوئی ہے، اور ایک کلمہ پڑھنے والے عاشق رسول کی بیٹی جو ہے وہ جناب ننگی کھڑی ہے، اور کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں، اربوں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ ہماری غیرت جو ہے وہ کہاں گری ہوئی ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی جو لڑکیوں کو اکیلے بھیج دیتے ہیں، یہ بھاگ کے پوچھتے ہیں مسئلہ مولوی صاحب عورتیں مزار پہ جا سکتی ہیں؟ میں نے کہا یار یہ بتا، باپ گھر میں بیٹھا ہو اور لڑکی 3-3 4-4 مہینے ہاسٹل میں پڑی رہے، یہ جائز ہے؟ تو یہ بھی پوچھو، مزار پہ جا سکتی ہے عورت جی؟ مولوی ایک دم سے بڑھانگ کر کے بولے گا حرام، حرام ہے، مانتے ہم، لیکن یہ بھی بتا ساتھ بھائی، جو عورت مزار پہ نہیں جا سکتی، مرے ہوئے بزرگ جو فوت شدہ بزرگ ہے اس کی قبر پہ نہیں جا سکتی جہاں اسے خطرہ نہیں ہے، تو وہ لڑکی جو ہے نوجوان بھی ہو، پھر بالغہ بھی ہو، پھر یونیورسٹی میں بھی جائے، لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھے بھی، کھلا ماحول ہو، مخلوط تعلیم ہو، کو ایجوکیشن ہو، وہاں جا کے پھر 3-3 4-4 مہینے تک لڑکی اکیلی پڑی رہے، یہ مسئلہ نہیں پوچھتے، اور یہ کوئی بیان بھی کر دے تو پھر باغ لگ جاتی ہے ان کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی ایسی باتیں میں کیا بتاؤں آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے، بس ہر چیز پوری ہے ہمارے پاس، صرف غیرت نہیں ہے، ہاں باقی ہر شے پوری ہے، صرف غیرت وہ نہیں رہی ہمارے پاس۔ ہاں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، ومن دخلہ کان آمنا، میں جو بندہ داخل ہو گیا نا حرم میں، کان آمنا، وہ امن میں آ گیا ہے، بے شک وہ کس میں آ گیا ہے؟ امن میں آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وللہ علی الناس حج البیت، فرمایا کہ اور لوگوں کے لیے، لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا رب کے گھر کا، من استطاع الیہ سبیلا، جو بندہ وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو اس پر لازم ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ حج کرے۔ اور آج یہ بھی دیکھ لیں، 2 بندے، ایک انڈیا کا ایک پاکستان کا، یہاں کے دروغے والے کا، انڈیا کا کوئی شہاب الدین نام کا مولوی ہے، بندہ ہے وہ عام، ایسے پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے اس نے، وہ جناب حج پہ جا رہا ہے، پیدل چلا ہوا ہے، ایسا جناب جم گٹھا لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور مولوی جو ہیں وہ لپاڑے، وہ جناب تقریریں کر رہے ہیں، مولوی کتابیں لکھ رہے ہیں، جناب واہ 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 واہ، بتائیں انہیں کو کام ہی نہیں ہے ذلیلوں کو، رب جسے ذلیل کرے وہ ایسے کرتے ہیں۔ اب وہ بندہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حج کے موقع پر، ایک بزرگ ہیں
اور اس کے 2 بچے ہیں، وہ اسے پکڑ کے اس طرح کر کے لا رہے ہیں، ایک کندھوں پہ اس طرح پکڑ کے لا رہے ہیں، وہ جناب ایسا ایسا چل رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کہ یہ کیا ہوا ہے، ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے منت مانی تھی کہ یہ کسی کے کندھوں پہ حج کریں گے۔ آقا علیہ السلام لا نسلے میں یہ کون سی منت ہے بھائی؟ آقا علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا وہ دھوپ میں کھڑا ہوا، میں تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے منت مانی تھی میں پورا دن دھوپ میں کھڑا ہوں گا۔ میں نانا چھوڑ دے، چل سائے میں بیٹھ، کوئی منت نہیں ہے۔ بتائیں بھائی، اب جہاز پہ بندہ جا سکتا ہے تو وہ جناب ایسی حرکتیں کر کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جناب اپنی طرف متوجہ کر کے کون سا حج ہے یار؟ ہمارے بزرگ جاتے ہوئے بتاتے نہیں تھے کسی کو، کہتے تھے کوئی بندہ مجرم جو ہے نا، اگر اسے گرفتار کر کے اس کے آقا کے پاس لے جایا جائے تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ آج جو ہم کرتے پھرتے ہیں، آج جو کہتے ہیں میں نے ملو وارو وار میں مدینے چلی ہیں، جد گئی میں شہر مدینے میں نے حاجی لایا گھٹ کے سینے، کیا یعنی کہ ذہن بنا دیا ہمارے لوگوں کا، نعوذ باللہ۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، ایک بزرگ کے بارے میں ابھی مجھے معلوم ہوا ہے، ایک بزرگ بہت بڑے عالم تھے، وہ گئے مدینہ شریف، وہاں جا کے کہتے 3 دن پورے باب السلام میں پڑے رہے، کہتے مجھے شرم آتی ہے رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے کیسے جاؤں، شرم آتی ہے مجھے۔ 20 سال سے زیادہ عرصہ ایک بزرگ، ایک بندہ، وہ چوری کرنے والا بندہ، پاکستان کا بزرگ نہیں ہے، چور تھا، وہ بزرگ تو ہو گیا نا، 20 سال سے زیادہ عرصہ مدینہ شریف گیا، سرحد نہیں گزرا گئے حرم کی، مدینے کی حد نہیں گزرا گئے، باہر ہی بیٹھا، 20 سال ادھر ہی گزر گئے۔ کسی نے پوچھا جا کے انہوں نے کیا ہوا ہے، اس نے کہا یار میں چوری کرتا رہا ہوں، اب شرم آتی ہے، رسول اللہ کے سامنے کیسے جاؤں، آپ کی امت کو تکلیف دے کے آیا ہوں میں۔ بتائیں اس نے توبہ نہیں کی ہوگی؟ کہاں یہ لوگ یارو، کہاں اور آج ہم ہیں۔ اور یہ جو ابھی پاکستان سے روانہ ہوئے بندہ، نعوذ باللہ، کہتا جی میں پہلے داتا صاحب جاؤں گا، پھر بابا خادم حسین رضوی کے دربار پہ جاؤں گا، وہاں سے پھر میں سیدھا مدینے جاؤں گا۔ تو میں لبیک والوں کو کہتا ہوں، سارے سنیوں کو کہتا ہوں، سارے میرا خیال کرنا، میں بس تھوڑے سے پیسے لے کے جا رہا ہوں، آپ نے میرا خیال کرنا ہے۔ اب بتائیں بھائی، اس نے کہا جی آپ نے کوئی ویزا وغیرہ لیا ہے، آپ جو ظاہری بات ہے اتنے سارے ملکوں سے ہوتے ہوئے جائیں گے۔ کہتا میں نے وزیر اعلیٰ شہباز وزیر اعظم کو خط لکھ دیا، میں نے کہا کہ میرا بندوبست کر تو آگے، وہ خط یہاں سے چلا گیا ہے، میں بھی یہاں سے چلا گیا ہوں۔ بتائیں یہ حساب ہے، پوری قوم کا پتہ نہیں کس طرف لگا دیا۔ اب سارے جناب یوٹیوب والے، فیس بک والے، سارے جناب ادھر اونھے پڑے، واہ 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 حاجی صاحب پیدل جا رہے ہیں، نہیں پتہ ہی نہیں۔ بے شرمو، جو تم پیدل جا رہے ہو، یہی تم جا کے یہاں سے جہاز پہ روانہ ہو جاؤ، جو وقت تم یہاں لگاؤ گے وہی وقت تم جا کے رسول اللہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے رہو، وہی وقت تم جا کے کعبہ مشرفہ میں گزارو۔ تم عجیب کیفیت ہے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمہ اللہ جب پہلی بار نئے جہاز آئے تھے ہوائی، پہلی بار جہاز پہ جانے لگے، ہوائی جہاز، پہلے بحری جہاز پہ جاتے تھے۔ ایک بندے نے پوچھ لیا، انہوں نے کہا حضور سنا ہے آپ ہوائی جہاز پہ جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یار سونا سدے تو پھر اڑ کے جانا چاہیے، میں سونا بلائے تو پھر اڑ کے جانا چاہیے۔ یہ عجیب بات ہے، ویسے ہمیں ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ اب بتائیں نا یار، کوئی بندہ یہاں پہ جیسے یہ 7 گھر ہے یونس صاحب کا، وہ گھر سے نکلیں یہاں مسجد آ جائیں، اس میں ان کے لیے ثواب زیادہ ہے۔ یہ یہاں سے نکل کے وہ پرلی مقبول صاحب کی گلی سے گزرتے ہوئے تقی صاحب کو سلام کر کے یہاں پہنچے، یہ ان کے لیے ثواب زیادہ ہے۔ وہاں سے نکل کے مسجد میں جو بیٹھیں گے زیادہ وقت یہاں گزرے گا، اس میں ثواب زیادہ نا، یہ گلیوں میں گھومتے رہیں گے وہ ثواب زیادہ ہے ان کے لیے۔ ہاں ایک بندے کا گھر دور ہے، وہ دور سے چل کے آتا ہے، اس کے لیے ثواب زیادہ لکھا جائے گا، لیکن یہاں پہ موجود ہو کے یہاں سے گزر کے پھر 4 گلیوں میں چکر لگا کے پھر یہاں پہنچے، ثواب زیادہ ہے۔ ہماری قوم کو نہیں سمجھ آتی یار ہم نے کرنا کیا ہے، اور اوپر سے مولوی جناب سارے مولوی شاباش دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے یار، ہمارے لوگ پتہ نہیں کہاں چل پڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت، میں کہ حج کس پر لازم ہے؟ میں حج اس پر لازم ہے جو بندہ استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت کیسی بھائی؟ اس کے پاس اتنا خرچہ ہو کہ وہاں جا کے اپنا خرچہ پورا کر سکے، کھانا وغیرہ کھا سکے، اور پچھلوں کو بھی اتنے دنوں کو خرچہ دے کے جائے، پچھلوں کو بھی جن کا خرچہ اس کے ذمے ہے ان کو بھی دے کر جائے۔ اگر اس نے رکھے ہوئے بندے تنخواہ پہ کام کرنے والے تو ان کی تنخواہیں دے کے جائے، یہ نہیں وہ جناب ادھر عمرے کر رہا ہو تو اس کے عمرے کر کے سر کے بال جھڑ جائیں، پچھلوں کے بھوک کی وجہ سے جھڑ جائیں، یہ نہیں۔
اگر صرف اس کے ذمے کفالت ہے اس کے گھر والوں کی تو ان کا خرچہ جتنے دن تک اس نے وہاں رہنا ہے اتنا دے کے جائے، اتنا ہو اس کے پاس پھر اس پہ حج لازم ہے، بغیرنا لازم نہیں ہے اس پر۔ اور راستے کا اطمینان ہونا بھی ضروری ہے، راستہ مطمئن ہو، راستے میں کوئی خوف نہ ہو اسے، پھر جائے حج کرنے کے لیے۔ بتائیں اسلام اتنا تجھے آسانی دے، اتنا تیرا خیال کرے، اور تو جو ہے ایسے جناب بھاگ پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ومن کفر، اور جو کوئی بندہ کفر کرے، کیا مطلب؟ یہاں تھوڑی تفصیل ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ومن کفر، میں جو کوئی بندہ حج سے انکار کرے، حج سے انکار کرے یا حج نہ کرے، مسلمان تو ہو لیکن مسلمان ہو، حج کا انکار بھی نہ کرے لیکن حج کرے بھی نہ، استطاعت بھی ہو پھر بھی حج نہ کرے، تو پھر یہاں کفر کا معنی بنے گا کفر عملی۔ کون سا کفر بنے گا؟ کفر عملی بنے گا۔ جیسے حدیث پاک ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس بندے نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ کفر کیا ہے، یعنی کافروں والا کام کیا ہے۔ نماز نہ پڑھنا کن کا کام ہے؟ کافروں کا۔ مسلمان کا کام یہ نہیں ہے، مسلمان نماز نہیں چھوڑتا۔ تو فرمایا کہ یہاں پہ کفر عملی مراد ہوگا، بندہ مومن ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، پیسے بھی ہیں اس کے پاس، پھر بھی حج نہیں کر رہا سستی کی وجہ سے، یا جناب میں چلا جاؤں گا تو کیسے۔ ایک اچھا بھلا عاشق رسول بندہ، حقیقت والی بات آپ کو حیرانگی ہوگی، عاشق رسول جب بھی حضور کا نام آتا رونا شروع کر دیتا۔ ایک دن ہم نے پوچھ لیا اس سے کہ آپ عمرے پہ کب جا رہے ہیں، فوراً اس نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا میں وہاں چلا گیا تو پھر میرا کام کون سنبھالے گا؟ تو میں نے کہا تیرا عشق کون سا تھا بھائی، تو بات بات پہ رو پڑتا تھا۔ میں نے کہا یہ عشق کی وجہ سے نہیں روتا تھا، تیرے اندر کوئی چور سوچا ہے، جب چاہتا ہے اسے آن کر دیتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے، جب چاہتے تو اسے بند کر دیتا ہے۔ عجیب بندہ ہے۔ پھر بتائیں یار یہ بھی کوئی بات ہے بھلا اڑنے والی ہے، سوچنے والی؟ ایک تو بندہ چلو ٹھیک ہے اپنے کام کر رہا ہو دین متین کا، اس کی مصروفیت ہو، یہ بھی مدینے کا ہی کام ہے۔ ایک بندہ ایسے جناب فارغ ہو بالکل کوئی کام نہ ہو تو پھر کہے جی میرا کام پیچھے کون سنبھالے گا، میں اگر مدینے چلا گیا تو۔ بتائیں پھر حضور کے صحابہ پھر کیسے گئے ہیں؟ ہر چیز چھوڑ کے حضور کے کہنے پہ جناب کیسے روانہ ہوگا؟ تو ایسا بندہ جو مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، سستی کی وجہ سے حج کرنے نہ جائے تو اس کا یہ عمل کافروں والا ہے، وہ خود کافر نہیں ہے، وہ خود مومن ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھیں حضور نے فرمایا جو بندہ مکے حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو، پیسے بھی ہوں، راستہ بھی پورا من ہو، اس کے باوجود نہ آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کی مرضی ہے، چاہے یہودی ہو کے مر جائے یا نصرانی ہو کے مر جائے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ میں جو عاشق محبوب حقیقی رب تبارک و تعالی جو ہے، میں اس کا گھر دیکھنے کے بھی اسے شوق نہیں ہے، تو ڈائریکٹ دفعہ ہو جائے یہودی مرے یا نصرانی مرے، اسے کیا پرواہ ہے؟ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کوئی اس کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے اس بندے کی۔ بتائیں کتنی بڑی بات فرمائی ہے حضور نے۔ اب اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن وہ رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج جو ہے اسے فضول کام سمجھتا ہے۔ کیا سمجھتا ہے؟ فضول کام سمجھتا ہے۔ تو کافرہ کا معنی یہاں پہ حقیقی ہوگا کہ وہ کافر ہو گیا ہے، اور کفر بھی معنی حقیقی ہوگا، یعنی اس نے کفر بھی کیا ہے اور خود بھی کافر ہو گیا ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کو ہلکا سمجھنے والا بندہ کافر ہے۔ جیسے یہ عبدالستار عیدی جو ہے، یہ جب گیا نا حج پہ تو اس نے وہاں پہ شیطان کو کنکریاں نہیں ماری تھی، رمی جمرات نہیں کیا، تو اس کو کسی نے کہا کہ آپ نے وہ کنکری نہیں ماری، اس نے کہا لو وہاں مارنے کی کیا ضرورت ہے، یہاں پاکستان میں اتنے شیطان ہیں، ان کو مار لوں گا میں، انہیں مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ بتائیں ان رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ہلکا لینا، یہ اگر ہلکا لے رہا ہے حج کو، حج کے کسی حکم کو، حج کے کسی مناسک میں سے کسی منصب کو، تو وہ بندہ جو ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ یہاں پہ کافرہ کا معنی حقیقی ہوگا، کفر کا معنی، اور کافرہ یعنی کہ وہ کافر ہو گیا ہے، پکا ٹھکا کافر ہو گیا۔ اب اگر اس کلام کا، چونکہ کلام کا رخ جو ہے وہ یہود و نصارہ کی طرف ہے، یہودیوں کی طرف ہے، تو پھر معنی اس کا پھر بھی حقیقی کفر معنی مراد ہوگا۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ کعبہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور کعبہ جو ہے حج کا اعلان بھی ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور حج کے ارکان جو ہیں تقریباً سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں۔ آپ صفا مروہ کی بسائی دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی
اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے. زمزم کو دیکھ لیں، اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی برکت ہے. آپ جناب میدان عرفات دیکھ لیں، مزدلفہ دیکھ لیں، مینا دیکھ لیں، کیا ہے وہ جی. طواف دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، کعبے کو دیکھتے دیکھتے بھی کیسا بن گیا، 7 چکر ہو گئے. رب نے فرمایا قیامت تک 7 چکر لازم ہو گئے. بتائیں بھائی، حج تو ایک عاشقانہ عبادت ہے. عاشق بندے کو یہ عشق کا مزہ آتا ہے، کیونکہ عاشق حکمت نہیں پوچھتا. عاشق حکمت نہیں پوچھتا کہ یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا. وہ مجنوں کے بارے میں مشہور ہے نا، ہو سکتا ہے کہ فردی حکایت ہو کہ ایک اس کی جو لیلا تھی نا محبوبہ، وہ روز چوری بنا کے دیا کرتی تھی کہ جا کے اپنی خادمہ کو دیتی، جا کے مجنوں کو دیا. وہ بیچاری آئی، دیکھا اس نے مسجد میں مولوی صاحب بیٹھے ہیں. اس نے مولوی صاحب کو کہا کہ وہ مجنوں، اس نے دیکھا کہ 7 لنگر بھی ہے ختم کا. اس نے کہا جی خیر ہے، کیوں پوچھنا. اس نے کہا کہ وہ میں نے چوری دینی تھی، لیلا نے دی ہے. اس نے کہا آئی ایم مجنوں، میرے سے بڑا مجنوں کون ہو سکتا ہے، انل مجنون. اس نے کہا میں مجنوں. اس نے چوری دی، اس نے کھا لی. روز چوری آتی رہی. ایک دن اس نے کہا کہ ذرا امتحان کریں، مجنوں جو روز چوری کھا رہا ہے. اس نے چھری دی اور پلیٹ دی. اس نے کہا جا جا کے اسے کہے اپنا دل دے مجھے. کیا دے؟ دل دے اپنا. وہ جب لے کے آیا، اس نے کہا سامنے، اس نے کہا یہ کیا ہوا بھیا، آج چوری کی جگہ چھری. چوری تو سمجھ آتی، چھری سمجھ نہیں آتی. جیسے ہمارے مولوی کہتے ہیں چوری سمجھ آتی ہے. قرآن پڑھنا ہو 17 قسم کے کھانوں پر، یہ ہمیں سمجھ آتا ہے. لیکن حضور کے صحابہ نے ما کان محمد نبا احد من رجالکم، یمامہ میں کھڑے ہو کے پڑھیے، یہ سمجھ نہیں آتی ہیں. یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. اس نے کہا چوری سمجھ آتی، چھری سمجھ نہیں آتی، یہ کیوں بھائی. اس نے کہا وہ لیلا نے کہا ہے کہ اپنا دل دے. اس نے کہا ہو آپ بھول رہی ہیں، میں صرف چوری کھانے والا ہوں، چھری پھیرنے والا مجنوں نہیں ہوں. اس نے کہا اصل مجنوں ڈھونڈ. بعد میں پھر ڈھونڈا اس نے. جیسے اس نے دیکھا تو اس نے چھری لے کے جناب ٹھوک دی. اس نے کہا لیلا کا حکم ہے تو جان بھی حاضر ہے. اس نے تو تھوڑی سی چیز مانگ لی ہے. اندازہ لگائیں. یہ یعنی سمجھانے کا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے، سچا مومن تو وہ ہوتا ہے بھائی، وہ حکمت نہیں پوچھتا. اس نے یہ نہیں کہا جا کے اس سے پوچھنا میں نکال کے دے بھی دوں، میں بھی مر جاؤں گا، تیرے کس کام آئے گا، تو کیا کرے گی. ٹرانسپلانٹ کا نظام اس وقت کہاں تھا بھی چلو کسی اور کو لگ جائے گا. اس نے بالکل نہیں پوچھا. اس نے عاشق یہ ہوتا ہے بھائی. اسی طرح کر کے رسول اللہ علیہ السلام کا غلام سچا عاشق وہی ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کے سارے احکامات پر بغیر حکمت پوچھے عمل کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر یہاں پہ چونکہ خطاب کا رخ جو ہے وہ یہودیوں کی طرف ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اگر یہ یہودی جو ہیں ابھی انکار کریں کعبے کے حج کا انکار کریں، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے اس کا انکار کریں، رب تعالیٰ نے ومن کفر، یہ پھر کافر ہو گئے. یہ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے. فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بے پرواہ ہے سارے جہانوں سے. اللہ تعالیٰ کو سارے جہانوں کی کسی کی حاجت نہیں ہے. یہاں یہ بھی ذہن میں رہے، پوری دنیا کے اندر ایک بندہ بھی رب کا کلمہ نہ پڑھے، رب تعالیٰ کے دین کو نہ مانے، رب کو کوئی نقصان ہے؟ نقصان ہی نہیں کا اپنا ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق دے.